آپ کا اور قائد اعظم کا یہ تعلق کیا چل رہا ہے؟ باقی پروفائل آپ کا جب بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جب کوئی ذکر ہوتا ہے پاکستان میں قائد اعظم کا تو سب سے پہلی جو آپشن ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے. اینڈ وائی از اٹ لائک دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی عرفان صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا پہلے. اور دوسری مجھے یہ میرے لیے بڑا آنر اور پرائڈ ہے جب آپ کہیں گے کہ میرا بھی ذکر ہو جاتا ہے قائد اعظم کے ساتھ. تو یہ تو پریز بھی ٹو اللہ اور ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم، جن کی وجہ سے میرا نام لیا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ مجھے سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب بھی میں جاتا ہوں کسی چینل پہ یا وہ پوچھتے ہیں نہیں آپ ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ تھے، آپ کا کیا تعلق کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ؟ تو تعلق صرف اتنا ہے جی، 2003 میں ترکی گیا تھا آرم فورسز وار کورس کرنے استنبول میں، اور میں نے وہ ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا. تو ظاہر لینگویج سیکھی پھر میں نے، اور تقریباً 1 سال کا وہاں میرا قیام تھا. اور اس دوران میں نے ترک لیڈر کمال اتا ترک کی جتنی عزت اس قوم کے ہاتھوں یا ان کی نظر میں دیکھی تو مجھے بڑی ندامت ہوئی. اور خاص طور پہ میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ان کا کیپٹل انقرہ ہے، اس کی جو سب سے بڑی سڑک ہے، جیسے لاہور کی مال روڈ ہے، وہ سڑک قائد اعظم کے نام پہ. وہ سڑک قائد اعظم کے نام؟ اس کا نام ہے جناح جادسی، ٹرکش میں کہتے ہیں جناح ہائی وے کہہ لیں. ارے اللہ، شاہراہ جناح. تو مجھے پراؤڈ بھی فیل ہوا بٹ ندامت بھی ہوئی تھوڑی کہ ہم نے قائد اعظم کا شاید وہ قرض اس طرح نہیں اتارا جس نے وہ قوم اپنے لیڈر کا اتارتی ہے. وہ قوم جس کے پاس سینکڑوں کمال اتا ترک کی تصویریں ہیں، تو کوئی بلڈنگ، کوئی دفتر، کوئی گھر، کوئی بینک مکمل نہیں ہوتا جب تک اتا ترک کی تصویر نہ ہو. واہ. اور پھر میں نے جب سوچا تو ہماری قوم میں یہاں پہ ہمارے پاس تو قائد اعظم کی چند ایک تصویریں ہیں، ایوان صدر میں بھی 5-6 تصویریں گھومتی رہتی ہیں. ایوان صدر سے لے کے اگر کسی اسکول میں رہ گئی ہیں تو ایسی ہی تصویریں. میری ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور پروموشن بھی وہیں ہوئی، میرے ادھر ہی ہوئی. اچھا. اس سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی نعمت کے طور پر مجھے حکومت پاکستان اور پاکستان ایئر فورس نے مجھے ستارہ بصالت سے نوازا تھا 1998 میں، اور پھر دوبارہ 11 سال بعد ستارہ امتیاز ملٹری دیا. بالکل. تو اس دوران مجھے ایک جس کو کہتے ہیں گلٹ کا اور زیادہ اضافہ ہوا کہ یہ وہی قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان ہے جس میں مجھے اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اتنے عزت سے نوازا. بالکل بالکل. تو وہ میں نے کر سمجھ کے تہیہ کیا کہ میری پروموشن بھی وہیں ہوئی ہے، تو میں واپس جا کر پاکستان قائد اعظم کے پورٹریٹس اکٹھے کروں گا. ارے اچھا. اور وہ پورٹریٹس کی میرے کرائٹیریا یہ ہوگا کہ وہ گوگل کے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، وہ ہائی ریزولوشن ہوں گے، جیسے فریم لگتا ہے کسی بڑے ہال میں یا اس طرح کی. اچھا، ویسے ہی چھوٹی کلیکشن نہیں ہوگی، پراپر پورٹریٹس، ویری ہائی ریزولوشن. جی. تو میں نے واپس آ کے پاکستان ایئر فورس سے پرمیشن لی کہ میں سرکاری جو کام ہے میرا جو آفیشیل ہے اس میں مخل نہیں ہونے دوں گا. یہ میرے اپنے شوق کو، اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کروں. میں نے تقریباً 7 سال تک قائد اعظم کے تقریباً 450 لارج سائز پورٹریٹس اکٹھے کیے. 450؟ جی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کافی سارے ایسی، میں نے مختلف آرکائیو میں گیا، کلیکشن گھروں کی پرسنل کلیکشن، میڈیا ہاؤسز، اچھا، جن کے پاس جہاں سے مجھے ملا تو وہ میں نے اکٹھے کیے. جب مجھے مل گئے سارے تو مجھے ریلائز ہوا کہ میجورٹی جو تھی ان تصویروں کی وہ بری حالت میں تھی، پھٹی پرانی تھی، دیمک لگا ہوا تھا، بارش کا پانی لگا ہوا تھا، یا کریک کر گیا ہوا تھا پیپر. تو وہ پھر میں نے خود سافٹ ویئر سیکھا، فوٹو شاپ اور کورل ڈرا خود ایک ٹیچر رکھ کے سیکھا کہ جب تک میں خود نہیں مجھے آئے گا میں کر بھی نہیں سکتا اور کروا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کروا بھی نہیں سکتا. کیا ریکوائرمنٹ. تو جب وہ اکٹھی ہو گئی تو میں نے 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انگیج کیے. ان کو میں نے کہا میں تمہیں پر پکچر پے کروں گا جب وہ کوالیفائی کر جائے گی فار مائی فائنل کلیکشن، جو مجھے جو چاہیے ریکوائرڈ وہ پیرامیٹرز پورے کرتی ہے تو پھر میں اس کو پے کروں گا. تو وہ ساری پہلے تصویریں ریکور کی، 450 ہائی ریزولوشن، ان کی کوالٹی، اس کی امیج بہتر کیا. اور پھر میں نے سوچا کہ نئی نسل تو آج کل بلیک اینڈ وائٹ سے تو نہیں کنیکٹ کرے گی، وہ آلموسٹ ساری بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں. تو پھر میں نے فوٹو شاپ جو نئی نسل پہ بہت ساری باتیں کرنی، میں نے ابھی بات کر لیجئے کیونکہ نئی نسل کے ہی لیے ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا انٹریکشن ایز اے ٹیچر جو آپ پڑھا بھی رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکچرز بھی دے رہے ہیں، تو نئی نسل پہ بڑی لمبی بحث ضرور. میں بلکہ نئی نسل اینڈ قائد اعظم میں حاضر ہی بلکہ اس کے لیے ہوا ہوں، ان پہ شاید اثر ہو جائے یا ان کا کوئی امپیکٹ بنا سکے. بالکل. تو پھر میں نے ان کو ٹرانسفارم کیا بلیک اینڈ وائٹ ٹو کلر. پھر میں نے کہا کہ قائد اعظم کو کنٹروورشل بنانے میں بڑے تلے ہوئے ہیں لوگ، اندر بھی پاکستان سے اور بارڈر کے پار بھی. تو پھر میں نے کہا کہ قائد اعظم کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ٹریبیوٹ ہیں میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں. تو پھر میں نے کوئی 200 کے قریب قائد اعظم کے بارے میں انٹرنیشنل لیڈرز اور انٹرنیشنل میڈیا
انکلوڈنگ ٹائم میگزین اور اس طرح جو قائد اعظم کے بارے میں لکھا گیا وہ کلیکٹ کیا. چرچل, نیلسن منڈیلا, ان لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا. And it took around 7 years or what? No, another 5 years. Another 5 years. جی. First 7 years for the Collection. pictures. 5 سال پھر ان کو ٹرانسفارم کلر کرنا سارا کرنا, ہاں جی. اور پھر ان کو ان کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے ٹریبیوٹ اکٹھے کرنا, نان پاکستانیز, کیونکہ میں تو بینیفیشری ہوں, آپ بھی بینیفیشری ہیں, تو میں نے سوچا ایسے لوگ جو قائد اعظم کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ان کے بارے میں بات کروں. وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کیونکہ میں نے فوٹو شاپ سیکھ لیا تھا, کورل ڈرا وغیرہ, تو پھر میں نے 1 person 1 قائد اعظم 1 پوسٹر, وہ 200 کے قریب پوسٹر بنا دیا. تو یہ میں صرف ایز اے ہابی کر رہا تھا, نہ کوئی کمرشل اینگل تھا. الحمدللہ پھر میں نے 2009 میں قائد اعظم کے آنر میں ایک ویب سائٹ بنائی جو آج بھی الحمدللہ میں خود چلاتا ہوں, کوئی فنڈنگ نہیں لیتا کسی سے, www.myjinnah.com. بالکل ٹھیک ہے. 2018 میں امریکہ, کینیڈا اور انگلینڈ گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. وہاں پاکستانی کمیونٹیز نے مجھے بلایا اور پاکستانی ایمبیسیز کے تعاون سے, اور میں تقریباً 18 سال سے یہ لیکچر دے رہا ہوں, اور میرے لیے ہمبل ایک چھوٹی سا پرائڈ ہے کہ میں اس کے پیسے کبھی نہیں لیتا جہاں بھی چلا جاؤں. اور واپس آ کے جب میں انگلینڈ وغیرہ امریکہ میں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ لمیٹڈ لوگ ہیں, 400-500 جو اکٹھے ہوئے ہیں آج. کسی کی فیملی کے کوئی لوگ مسنگ تھے, کسی کی فیملی میں کوئی لوگ نہیں آ سکے تھے اس دن. انہوں نے کہا کہ آپ کائنڈلی مہربانی قائد اعظم کے نام پہ ہی کر دیں کہ آپ کوئی ڈیجیٹل چینل بنائیں جس سے ہم بچوں کو, آپ چلے بھی جائیں تو اویئر کرتے ہیں, میں فیملی کے بچوں کو, یوتھ بہن بھائیوں کو ہم شیئر کر سکیں. تو میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس میں تھا, لیکن میں نے ایز اے کاز پھر واپس آ کے خالد چشتی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا. اب میں پچھلے تقریباً 5 سال سے قائد اعظم کی ڈاکومنٹریز بھی, جنرل انسپریشن بھی, اور آبویسلی جو میرا ایئر فورس کا میرا فورٹے تھا پاکستان ایئر فورس, اس بارے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. تو یہ میری ہمبل سا ایک ٹریول ہے, اباؤٹ 20 ایئرز یوں سمجھ لے, 2003 سے لے کے اب 23 ہو گیا. 2023 ہو 20 سال. واو واو واو. اچھا, اب ہم مین چیز پہ آتے ہیں, اور سب سے پہلے جو یوتھ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں نا, آج کی جو جنریشن ہے وہ اتنی کنفیوزڈ ہے کہ وہ اس قسم کے فضول قسم کے کویشچن کرتی ہے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا. یہاں تک جو ہے آپ بھی فیس کرتے ہوں گے ان سب سچویشنز کو. کیوں یہ یوتھ اتنی گمراہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اس کے بعد پھر اس کا جواب جو ہے وہ. دیکھیں, یوتھ گمراہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس میں میرا اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کا قصور ہے. ہم نے وہ پاکستان جو قائد اعظم کا خواب تھا وہ اس قوم کو بالکل نہیں دیا, اور ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا تو ہونا تھا, کیونکہ جو خواب قائد اعظم نے 9 کروڑ مسلمان جو پاکستان اور اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے, ان کو یہ خواب دیا تھا کہ آپ کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی, آپ کو انصاف ملے گا, آپ کی گروتھ کی اپرچونیٹیز ہوں گی, ہم کسی رنگ و نسل اور کوئی فیوڈل لینڈ لارڈ انڈسٹریلسٹ کوئی گروپنگ نہیں ہوگی, ہم سارے ایکول اپرچونیٹیز کریں. وہ ہم نہیں دے سکے, اور جب نہیں دے سکیں گے تو جو قوم یا ینگسٹر آج مایوس ہے, تو اس میں میرا یا مجھ سے پہلے والے لوگوں کا قصور ہے کہ ہم قائد اعظم کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکے. اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں جو 75-77 سال سے گورننس رہی وہ آپ کے سامنے ہے, وہ بھی کوئی رول ماڈل نہیں تھی ہماری یوتھ کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یار کمال کی لیڈرشپ ہے. قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد میں بہت زیادہ پرائڈ اس سینس میں نہیں لے سکتا اپنی لیڈرشپ پہ کہ وہ سیلف لیس تھی, وہ ڈیووٹڈ تھی, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی جس طرح قائد اعظم تھے.